جی السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جسم اور روح کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ہی نفس مرز وجود میں آیا، جس کو ہم طاغوت بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام زندگی انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کو یہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، اور اسی نفس سے ہی ریلیٹڈ تمام جو ہماری اخلاقی اور روحانی جو بیماریاں ہیں وہ تمام کی تمام اسی نفس سے ریلیٹڈ ہیں۔ جب ہم بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بچے بھی تو جسم اور روح کا ملاپ ہے نا، تو ان کا نفس جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اسٹرانگ نظر نہیں آتا۔ ان کے دل بھی صاف ہوتے ہیں، ان میں کینہ اور بغض اور حسد اور یہ تمام اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں ڈومینیٹ نظر نہیں آتی جس طرح سے بڑے لوگوں میں آتی ہیں۔ تو یہ سوال انہوں نے گروپ میں کیا، کلاس کے سسٹرز نے اس کے اوپر اپنے اپنے تئیں بہت اچھی روشنی ڈالی، اور بہت زبردست پوائنٹس جو تھے وہ آپ سب نے ڈسکشن کے دوران جو ہے وہ آپ سب نے بہت اچھے اچھے پوائنٹس پیش کیے۔ اگر میں دیکھوں تو ہر نوری سسٹرز نے اپنے انداز میں بہت احسن طریقے سے اس چیز کو الیبوریٹ کیا اور اچھا سا اس کو بیان کیا۔ اگر ہم انسان کی نفسیات کو دیکھیں اور انسان کی ارتقائی منازل کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارا دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے یہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے پیرنٹس ہیں جو اس کو کسی بھی مذہب میں وہ کنورٹ کرتے ہیں، تو بچہ معصوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی جب پرورش ہوتی ہے، جس طرح کے ماحول اور حالات میں وہ پلتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو بہترین جو درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور کہا گیا کہ اپنی جو ایک جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی اولاد کو جو سب سے قیمتی چیز دیتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور دین کی تعلیم دینا بچے کو، اس کو بدی اور گناہ کا تصور دینا یہ مذہب سکھاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں جو یہ ہماری بہن کا جو سوال ہے، اس سوال پر ہم غور کریں تو یہ سوال اپنی جگہ بے حد امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا نفس جو ہے وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ انسان کا جسم جوں جوں کمزور ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو اس کا نفس اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں میں بات کر رہی ہوں، لیکن عام طور پر ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اگر جو مختلف مراحل ہیں ہم ان کو دیکھیں تو بچہ جب شعور کی منزل پہ آتا ہے، یعنی ابتدا میں تو ابھی وہ بچہ ہے نا، ابھی تو اس کا نامہ اعمال ہی نہیں کھلا۔ 12 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بلوغت میں آتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ابتدا میں تو ساری کی ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے، بچے کا تو ابھی نامہ اعمال ہی نہیں کھلا، وہ جیسا اس کو پالیں گے، جیسی اس کو تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے، وہ اس کا اجر، اس کا گناہ، اس کا ثواب اس کے پیرنٹس پہ ہے۔ اگر بچوں کو پیرنٹس رزق حلال کھلاتے ہیں اور ان کی بہت اچھے سے پاکیزہ ماحول میں ان کی پرورش کی جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ ان کی شخصیت اور طرح سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں تو بچہ جو ہے، جیسے کہ ہماری سارہ بہن نے کہا کہ بچوں کے اوپر جو کہ ذمہ داری نہیں ہوتی اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس پر ہوتی ہے، تو پیرنٹس جو ہیں وہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہت پروٹیکٹ
کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں اور وہ زندگی کے سارے محاذوں پر خود لڑنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر محاذ پہ وہ اپنے بچے کو بچا لیں، اس کو بہت اچھی سی ترقی دلوانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ بائی ہک اینڈ کروک ہر کوشش کریں گے اور اس میں وہ سم ٹائم جو ہے وہ اپنی جو دینی اقدار ہے، اپنی جو اخلاقی اقدار ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو بہت بہت بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو جب ہم بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انفارچونیٹلی کہ وہ بھی ہم اپنے نفس ہی کو پال رہے ہوتے ہیں کہ میری تربیت میں فخر کر سکوں کہ میں نے اتنی زبردست تربیت کی، میں نے ایسا اپنے بچے کو پالا، دیکھو میری تربیت۔ تو وہ بھی دراصل ہم اپنی میں ہی کو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بھی بڑا ایک غور و فکر کا مقام ہے بینگ اے مدرز ہمارے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم لے کر پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر اچھائی برائی دونوں برابر رکھ دیے گئے، لیکن اس کے اندر جو صلاحیت رکھی گئی وہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں ان میں خدا کی طرف سے بہت زبردست صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ہر بچہ ٹاپر نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہر بچہ ہر میدان میں بہت نمبر ون نہیں آ سکتا، تو اس میں بھی پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوڑ لگ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہر میدان میں نمبر ون ہو جائیں اور اس کا کریڈٹ ہمیں چلا جائے کہ ہم نے ایسا پالا، ہم نے اس کی ایسی تربیت کی اور ہم نے اس پہ اتنی محنت کی تو اس وجہ سے یہ آج اس مقام پر چلا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو اس کی پین ہے، جو اس کی جو پروٹیکشن شیلڈ ہے وہ تو ہم نے اپنے اوپر وہ لے لی، ہم نے سب کچھ ہم نے اپنے اوپر لے لیا، تو پھر کیا ہے کہ اس کی جنگ اس کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا ہی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک کمفرٹیبل زون میں ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس کو پتہ ہے کہ سب محاذوں پہ اس کی ماں لڑ رہی ہے، اس کے پیرنٹس جو ہے وہ ہر جگہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس کی شخصیت جو ہے وہ اس طرح سے باہر نکل کر نہیں آتی۔ ایک تو یہ والی بات جو ہے یہ میں نے سارا کی بات کو ہی ایلیبوریٹ کیا ہے، اسی کو میں نے مزید ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ہمیں ان کی جو یہ اخلاقی برائیاں جو ہیں ہمیں ان میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ انہوں نے ان باتوں کی انہوں نے پین ہی نہیں لینی، ان کو پتہ ہے یہ اس محاذ پہ ہماری جگہ کوئی اور لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اسی بات کے پیرالل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کی گروئنگ ایج ہے، اس کی شخصیت بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر خیر اور شر یہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں۔ اب اس کا ماحول جو ہے وہ جس طرح کا اس کو ماحول ملے گا وہی چیز اس کے اندر زیادہ اسٹرانگلی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی۔ اگر اس کو بہت اچھا پازیٹیو ماحول مل رہا ہے تو اس کی شخصیت بہت پازیٹیو ہوگی اور اگر اس کو بہت نیگیٹو ماحول مل رہا ہے، رزق میں بھی جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رزق میں بھی احتیاط نہیں ہے اور اخلاقی تربیت اور جو مذہبی جو تربیت ہے اس میں بھی کمی ہے، تو پھر اس بچے پہ کیا ہوگا کہ اس کی جو منفی شخصیت ہے وہ زیادہ ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو یہ ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، انسان کا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، انسان کا جو نفس ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، یہ دونوں پیرالل، یہ سب کچھ زندگی بھر چلتا چلتا ساتھ جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو ادھر میں عرض کروں گی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک بچے اپنے پیرنٹس کے انڈر رہتے ہیں اس وقت تک ان کی شخصیت اور ہوتی ہے، جب ان کا وہ دور گزر جاتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ لائف میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی جو شخصیت ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اچھا اب پہلے یہ تھا کہ سب جنگ بھی پیرنٹس لڑ رہے تھے،
ان کو اتنی اس چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو جو ان کی شخصیت ہے وہ اتنی پروٹیکشن میں تھی کہ ان کے پاس اتنا اظہار کا، جو اگر ان کے اندر کچھ نیگیٹیوٹی ہے بھی تو ان کو اس کے اظہار کا اتنا موقع بھی نہیں مل رہا تھا. اسپیشلی یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ دبی رہتی ہیں. اگر یہ موجود ہیں بھی اندر تو جب تک پیرنٹس کا کنٹرول بچوں پر رہے گا یہ اخلاقی برائیاں جو ہیں یہ دبی رہیں گی. ٹھیک ہے. جو ہی اختیار ملتا ہے، پیرنٹس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یا پیرنٹس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف آ جاتی ہے، 30s کے بعد کی زندگی آ جاتی ہے، تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہو. اب آپ کے پاس اختیار آ گیا. اب آپ کے پاس اختیار آ گیا تو اب کیا ہے کہ اب آپ کے اندر جو دبی ہوئی اخلاقی برائیاں تھیں، جو آپ کا نفس جس کے اوپر آپ کے پیرنٹس نے ایک پہرا بٹھایا ہوا تھا، اب وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اب آپ کو موقع مل جاتا ہے اس نفس کو کیا کہنا چاہیے، اظہار کا موقع مل جاتا ہے، تو پھر وہ کھل کے سامنے آتا ہے. ایک یہ سٹیج آتی ہے. اچھا، اب نفس یہ 30s سے 40s تک یہ والی ایک ایج آتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو ٹوٹلی فلی اختیار مل جاتا ہے. 40s کے بعد 50s کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ زندگی کی اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ مکمل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کو رشتوں میں اختیار ہے، آپ فائنینشیلی بھی اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کا عقل فہم جو ہے جو وہ بھی ایک جگہ پہ جا چکا ہوتا ہے. آپ بالکل ایک مکمل زندگی میں آپ کی جو لائف ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے. تو اس وقت پھر آپ کا جو نفس ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کا ہم نے دیکھا ہے کہ نفس کو جو سب سے بری چیز لگتی ہے، جو اس سے ناقابل برداشت ہے، وہ اتباع ہے. نفس ہر حال میں خود مختاری چاہتا ہے. جب ہم نفس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفس تو حکمرانی چاہتا ہے. سب سے پہلے وہ ذات پہ حکمرانی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب کسٹڈی میں ہوتے ہو، پیرنٹس کی کسٹڈی میں ہوتے ہو، تو اب آپ کے اوپر اتنا آپ کو اختیار نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ رول نہیں کر سکتے، تو پھر نفس جو ہے تھوڑا سا سر اٹھائے گا، پھر پیرنٹس کو چل دیں گے، حالات آپ کو اجازت نہیں دیں گے. لیکن جب اسپیشلی 40s 50s کے بعد آپ اسٹرانگ ہو گئے ہو، اب آپ فائنینشیلی بھی اسٹرانگ ہو، تو پھر آپ ٹوٹلی یعنی ایک جو نفس ہے اس وقت وہ عروج پہ ہوتا ہے. اس وقت آپ کی ساری صلاحیتیں عروج پہ ہوتی ہیں. اس وقت آپ فائنینشیلی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. جو بھی فیصلے کرنے ہیں زندگی کے آپ نے خود کرنے ہیں. تو یہ والی جو سٹیج جب زندگی کی آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ زیادہ خطرے میں چلے جاتے ہو. یہ جس خطرے کا یہ ہماری بہن ذکر کر رہی ہے نا، یہ اسی ایج گروپ کا خطرہ ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو اپنے اوپر کسی کا ڈر نہیں رہتا. اس وقت اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو اس وقت اپنا جو رب کا جو خوف ہے، جو خشیت الہی ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ پورے اپنے جو نفس ہے اس کے کنٹرول میں چلے جاؤ گے، اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے ایک بہت آپ کیا کہنا چاہیے ایک نیگیٹو پرسنالٹی کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ ابھر کے آئیں گے. تو وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت چونکہ آپ فائنینشیلی بھی اسٹرانگ ہیں اور آپ پورے گھر پہ بھی آپ کا ہولڈ ہے، آپ اس وقت فل پاور میں ہیں. اس وقت جب آپ بظاہر فل پاور میں ہیں تو اس وقت آپ کو اپنی ذات کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کا نفس پوری قوت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ آپ کی ذات پہ حکمرانی چاہتا ہے. پہلے وہ ذات پہ حکمرانی چاہے گا، پھر اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، پھر وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی کہے گا کہ اب ان سب کو اپنے محکوم بنا لو.
تو یہ والا جو جنگ کا دور ہوتا ہے نا، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر ایک جو اگر ایک فیملی میں ایک شخص جو ہے وہ اس کا پورا ہولڈ ہے، تو اس کا نفس پھر کیا وہ کہتا ہے کہ اب یہ اگر وہ ماں ہے، ماں کے سارے تابع فرما بچے ہیں، سارے اس کی بات مان رہے ہیں، سارے بڑے فرما بردار ہیں، تو اس لمحے ماں بڑے خطرے میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ سارے گھر پہ میرا ہولڈ ہے، میرے بچے جو ہیں وہ بالکل میرے کنٹرول میں ہیں، تو اس وقت پھر وہ ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ ماں کو اس وقت ڈرنا چاہیے۔ وہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ماں بنو ماں، خدا نہ بنو۔ پھر وہ بڑا لمحہ فکری آ جاتا ہے، پھر سم ٹائم ماں جو ہے نا وہ ماں سے خدا بننے چلی جاتی ہے، پھر وہ کہتی ہے میں نے یہ کہہ دیا تو بس ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ لمحہ سب سے یعنی لائف کا خوفناک لمحہ ہوتا ہے، وہ دور لائف کا رہنا وہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ بھی سٹیجز آئی تھی نا، ایک وقت تھا وہ بچے چھوٹے تھے، اختیار نہیں تھا عورت کے پاس، پھر ایک وقت آیا جب بچے تھوڑے گروئنگ ہوئے، پھر ایک وقت آیا جب آپ بچوں کو پال چکتے ہو، زندگی میں تجربہ بھی حاصل کر لیا، زندگی میں آپ کو ٹوٹلی با اختیار ایک مسند پہ لا کے بٹھا دیا۔ جب آپ ٹوٹل با اختیار مسند پہ بیٹھ جاتے ہو تو پھر اس وقت اگر نفس آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو اس وقت پھر نفس آپ کو کنٹرول کر لے گا اور اپنی منمانی آپ سے کروائے گا۔ پھر آپ کہو گے کہ جو میں نے کہہ دیا اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر تباہی مچ جائے گی، پھر تو تم سب گناہ گار ہو کیونکہ تم نافرمان ہو ماں کے۔ پھر وہ ماں کے اندر کیا ہے، خدائی آ جاتی ہے، تو وہ وقت بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اس وقت پھر جو انسان کو با اختیار ہونے کے بعد جو چیز اسے صراط مستقیم پہ رکھتی ہے وہ صرف اور صرف اس کا تقوی، رب سے خوف اور تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول، یہ چیزیں پھر اس کو دھیما رکھتی ہیں، ورنہ پھر تباہی مچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اپنے ارد گرد بھی ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہوں گی کہ پھر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کو بڑھاپے میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بوڑھوں کے اکثر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کی زبان میں بڑی تیزی آ جاتی ہے، وہ جو لہجہ ہوتا ہے وہ تلخ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ یعنی حکم اپنا ہر حال میں اپنا حکم منوانا چاہتا ہے، پھر عاجزی انکساری جو ہے وہ نکل جاتی ہے اندر سے۔ وہ بھی ایک دور ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر بڑھاپا آنا ہے نا، تو بڑھاپے میں تو پھر آپ نے کمزور ہو جانا ہے، تو وہ انسان بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بڑھاپا بھی آنا ہے، میں نے دوبارہ کمزور ہو جانا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ جو پچھلے دور میں کچھ زیادتیاں ہم نے صحیح ہوتی ہیں، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا ہوتا ہے، تو وہ سم ٹائم اندر کے جو وہ زخم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے بہت صبر کیا، وہ جو اپنے بہت سارے صبر جس کو ہم اپنے تئیں صبر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صبر تو شاید نہیں ہوتا، برداشت ہی ہوتا ہے، کیونکہ صبر تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ تو انسان اس کا بدلہ کوئی نہیں لیتا۔ لیکن جو ہم نے برداشت کیا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اب پوری سوسائٹی سے اس کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب میرا دور ہے۔ تو یہ والا جو وقت ہے، اس وقت پھر جو نفس ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس وقت جب اب نفس کو لگام ڈالنی ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس وقت لگام ڈالنی، اور اس وقت اگر ہم لگام ڈال لیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ہماری جو آخرت ہے وہ بڑی پیاری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کو رول ملے اور پھر آپ جھک جاؤ، اس وقت کا جھکنا، دیکھیے ایک تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو تب تو آپ دبے دبے ہو، جھکے جھکے ہو، اور آپ تمام کی تمام آپ میں چھائیاں ہیں، لیکن جب با اختیار ہو اور پھر آپ میں عاجزی ہو اور اختیار ہونے کے باوجود آپ معاف اور درگزر کرنا سیکھ لو، اور اختیار ہونے کے باوجود آپ بدگمانی نہ کرو، یہ ساری کی ساری اخلاقی برائیاں با اختیار ہونے کے باوجود
اپنے اندر پیدا کرنا، اخلاقی اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنا اور اختیار ہونے کے باوجود ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ مشکل کام ہے، یہ واقعتاً مشکل کام ہے، اور اس پر ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور نفس کو جتنا ہم اس کو کمزور کریں گے اتنی ہی ہماری روح طاقتور ہو جائے گی۔ ہم دیکھیے کہ آج ہم جو مذہب کی طرف بھی آتے ہیں نا، تو ہمارا کیا عام طور پر فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہمارے جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہونے شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو خواہش ہے نا، خواہش، یہ ساری کی ساری جنگ اسی کی ہے۔ تو یہ خواہش کو جب ہم پہچان لیتے ہیں، اپنی ذات کو جب ہم پہچان لیتے ہیں، تو پھر بہت ساری باتیں آٹومیٹکلی ہم پہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس میرے خیال میں یہی وہ پوائنٹ تھا جو الیبوریٹ کرنے سے رہ گیا تھا۔ باقی جتنے بھی نفس کے بارے میں پوائنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے ہر پہلو سے ان پہ روشنی ڈال دی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔